الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على خاتم النبيين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه المكرمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. بابا سے بلند ایک بار محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص میرے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے تحریکی ذمہ داران، تنظیمی ذمہ داران، عہدیداران، اس ضلع کے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امیر محترم جناب علامہ سلطان مدنی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کراچی کمیٹی کے رکن حضرت علامہ مولانا نذیر صاحب قبلہ زید مجدہ، میرے محترم اور مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب قبلہ، انتہائی محترم مہمان ذی وقار سنی تحریک کے علماء بورڈ کے رکن حضرت مولانا محمود قادری صاحب قبلہ، ان کے ساتھ آنے والے تمام معزز اراکین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پی ایس کی کمیٹی کے تمام اراکین، اس یو سی 6 کے امیر محترم جناب ابراہیم قادری بھائی اور ان کے تمام اراکین، ذمہ داران، ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے کراچی کی کھارا در کی یو سی کے چیئرمین محترم جناب یاسر رضا اختری صاحب، اس پی ایس کے امیر جناب محترم محمد بلال قادری صاحب، جناب محترم منظور تنولی صاحب اور دیگر جتنے بھی معزز اراکین ہیں، سادات کرام ہیں، میں آپ سب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اتنی محبت سے شرکت کر کے، اتنے خلوص سے شرکت کر کے، اپنے جذبات کا اظہار کر کے، کم از کم دلوں کی سطح پر تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ الحمدللہ ہم نے جتنی کوشش کرنی ہے وہ تو کریں گے اور نتیجہ جو آنا ہے وہ آئے گا، لیکن ہمارے دلوں کو اللہ نے سکون بھی، اطمینان بھی اور سکینت بھی عطا کی ہے کہ ہم نے ہار جیت کو پیش نظر نہیں رکھا، نہ پہلے نہ اب، نتیجہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو بھی آئے نتیجہ دست قدرت کے اندر ہے، وہ چاہے تو ہمیں ابھی موقع عطا فرمائے، وہ چاہے تو ہمیں پھر محنت کے لیے موقع عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیں ہمارے دل کو یہ اطمینان ہے کہ الحمدللہ ہم جو کاوش کر رہے ہیں، جس طرح مولانا احمد رضا صاحب نے فرمایا کہ دوسری جماعتیں جو کچھ کرتی ہیں ثواب کی نیت سے نہیں کرتی، دنیا کی نیت سے کرتی ہیں، مال کی نیت سے کرتی ہیں، دنیا کے مفاد کی نیت سے کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ہر قدم اگر اخلاص کے ساتھ اٹھ رہا ہے تو یہ دنیا بھی مل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اجر و ثواب بھی مل رہا ہے. جس طرح اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ پیاس لگتی ہے، مسلمان کو بھی پیاس لگتی ہے، غیر مسلم کو بھی پیاس لگتی ہے، پانی دونوں پیتے ہیں، غیر مسلم بھی پانی پیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، مسلمان بھی پانی پیتا ہے،
اپنی پیاس بجھاتا ہے، لیکن غیر مسلم کو صرف پانی پینے سے اس کے بدن کو تسکین ملتی ہے، لیکن مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر پانی پیتا ہے تو بدن کو بھی تسلی ملتی ہے اور جنت میں جانے کے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کا ہر کام فائدے سے خالی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کو قبول کر کے ہمارا کوئی قدم ناکامی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے، اگر ہمارے اندر اخلاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہی سوال جبریل امین سے کیا کہ یہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں میں نے یہی سوال رب کریم کی بارگاہ میں کیا تو رب کریم نے فرمایا، اے جبریل، اخلاص ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا راز ہے، میں جس کے دل کو پسند کر لیتا ہوں اس کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اور میرے قائد محترم حضور امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے یہ ہماری تنظیم کی چمک دھمک، یہ رونق، یہ برکت، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاوش چھوٹی سی ہوتی ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ محنت تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کا ثمر زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب اخلاص کی برکت ہے۔ ہم میں جب تک اخلاص رہے گا اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی رہے گی۔ آپ ابھی شاہ رخ ہمارے کہہ رہے تھے کہ دوسری ساری تنظیمیں لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہی ہیں، لیکن کبھی تحریک نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس معاشرے میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ جس کی آواز کو دبایا جاتا ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے۔ ہر مقام پر نہ میڈیا ہمیں جگہ دیتا ہے، نہ پرنٹ میڈیا میں جگہ ملتی ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا میں جگہ ملتی ہے، نہ کسی اور جگہ جس طرح دوسری جماعتوں کو ایکسس ملتا ہے ہمیں نہیں دیا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو دیکھو اللہ دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے۔ پچھلی دفعہ مجبوری میں چرانے کے باوجود، ڈاکہ ڈالنے کے باوجود ہمارا جو ووٹ بینک ظاہر کرنا پڑا وہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ پورے پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں پہلا نمبر تحریک لبیک کا تھا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تو ان کو بتانا پڑا، اگر سچا ووٹ ظاہر کر دیتے، پہلے تو 22 لاکھ تھے، انشاءاللہ یہ تعداد کروڑوں میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس جی بات یہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، میں پچھلی دفعہ بھی یہیں سے تحریک کا امیدوار تھا، غالباً یہ حصہ شاید شامل تھا، یہ حصہ بھی شامل تھا اور ڈیفنس کلفٹن بھی شامل تھا۔ تو میں جب رزلٹ آیا سب کو پتا ہے کیا رزلٹ دیا گیا۔ عارف حبیب صاحب، عارف علوی صاحب جو اس وقت صدر پاکستان بنے بیٹھے ہیں ان کو جتا دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ ساری جماعتیں پیچھے تھیں، تحریک لبیک آگے تھی الحمدللہ۔ الیکشن کمیشن میں سب کچھ موجود ہے، آپ اٹھا کے 2018 کا رزلٹ دیکھ لیجئے، اس وقت یہ NA 247 تھا، آج یہ بدل گیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم ہرائے گئے، ہمیں بتایا آپ ہار گئے، لیکن الحمدللہ ہم ہارنے کے بعد بھی دل میں بھی سکون تھا، سر بھی جھکا ہوا نہیں تھا اور الحمدللہ مطمئن تھے، اور جو جیتے ہوئے تھے وہ پاکستان کا قومی ترانہ بھی پڑھ کر نہیں سنا پا رہے تھے۔ یہ سب نے دیکھا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ دل کا اطمینان ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کے دل کو منتخب کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، جتنے لوگ ہیں، یہ جتنی تنظیمیں، جتنی پارٹیاں ہیں، یہ اپنی کوشش کرتی ہیں، مگر ان کی کوششوں کا نتیجہ محض دنیا ہے، ان کی کوششوں کا نتیجہ سانس تک قائم و دائم ہے۔ ادھر سانس ختم، ادھر تنظیم بھی ختم، قائد بھی ختم، نعرہ بھی ختم،
لیکن الحمدللہ آپ اور ہم اس تنظیم سے وابستہ, اس نعرے سے وابستہ, اس ذات سے وابستہ کہ سانس رہے تب بھی لبیک یا رسول اللہ, اور سانس ختم ہو قبر میں پہنچے تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ. ارے ان کی طلعت کو دیکھا, ان کے جلوے کو دیکھا تو جان دی, اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. عزیزان محترم توجہ فرمائیے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی تنظیم سے وابستہ کیا. ہمارا قائد بھی وہ قائد کہ جو محبوب خدا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے یہ ایسا قائد ہے کہ سانس رہے تب بھی اسی کے نعرے, سانس ختم ہو تب بھی انہی کا نعرہ, یہاں بھی انہی کا نعرہ, زمین کے اوپر بھی انہی کا نعرہ, زمین کے اندر بھی انہی کا نعرہ, اور آسمان پہ پہنچے تب بھی انہی کا نعرہ, ہر حال میں انہی کا نعرہ. تو جب اتنے سچوں کے ساتھ آپ وابستہ ہیں تو نہ مایوسی ہونی چاہیے, نہ نا امیدی ہونی چاہیے, نہ بے چینی ہونی چاہیے. بے چین تو وہ ہو جن کو مال لٹنے کا خطرہ ہو, بے چین تو وہ ہو جن کو مال کمانے کے ذرائع چھٹنے کا خطرہ ہو, بے چین تو وہ ہو. الحمدللہ ہم تو انج بھی سجن واہ واہ, انج بھی سجن واہ واہ. ہمارے لیے نہ جیت کے لیے کوئی معاملہ ہے, نہ ہار کے لیے کوئی معاملہ ہے. قبلہ بڑے شاہ صاحب علامہ سید شاہ تراب القادری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا تھا ایک دفعہ, کسی نے پوچھا حضور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو فقر ہے نا, فقر درویش, فقیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فقیر کی تعریف آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اگر اسے بے اندازہ دولت مل جائے ایک لمحے میں تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا نہ ہو, اور اگر ایک لمحے میں چھن جائے تو اس کے ماتھے پہ بل پیدا نہ ہو. ہر حال میں اس کی کیفیت ایک جیسی رہے. تو ہم اللہ سے وہ فقر مانگتے ہیں, ہم اللہ سے وہ اطمینان قلب مانگتے ہیں. یہ سب اپنے مکر کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے ہمارا رب اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہترین ہے. انشاءاللہ مایوسی ختم کریں گے, نا امیدی ختم کریں گے. دور بدلے گا, ضرور بدلے گا, یہ یقین رکھو. یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ محبوب دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ دین کو تخت پر لے کر آئیں. اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ, میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے زمین کے مشرق و مغرب کو ظاہر کر دیا, اور میں نے دنیا کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا, اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے میرے غلاموں کی سلطنت اللہ وہاں تک قائم فرما دے گا. ہوگی سلطنت ریاست مدینہ قائم ہوگی. یہ نام لیوا آئے, بھونگی آئے, 2 نمبر آئے, ریاست مدینہ کا نام لے کر سنیوں کو بھی بے وقوف بنا دیا. کبھی کوئی کسی نام سے بے وقوف بناتا ہے, کبھی کوئی کسی نعرے سے بے وقوف بناتا ہے. نہیں جی, حقیقی ریاست مدینہ یہ نہیں بنائیں گے, یہ بلے والے نہیں, یہ تیر والے نہیں. حقیقی ریاست مدینہ حضور کے غلام بنائیں گے انشاءاللہ. حضور کے غلام جب تخت پر آئیں گے, جب تاج پہنیں گے, انشاءاللہ تعالی لوگ یاد کریں گے جو ہمارے اکابر کا دور تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا, اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا, سلطان نور الدین زنگی کا دور تھا, سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا. انشاءاللہ جب ان کے وارث تخت پر آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے دور بھی وہی, برکت بھی وہی, معاملات بھی وہی. پھر کسی کافر کو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. جب غیرت مند موجود ہوں گے تو بغیرتوں کی جگہ نہیں ہوگی. عزیزان محترم, بس یہی مقصد ہے ہمارا. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر اس لیے لانا ہے تاکہ حضور کے دین کا ڈنکا عالم میں بچے, حضور کا جھنڈا, ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے, اور آمنہ کے لال کا سکہ چلے. یہ پوری دنیا ریاست مدینہ میں تبدیل ہو جائے. ارے صرف پاکستان کے تخت پر دین نہیں آئے گا, آئے گا, اور پوری دنیا کے تخت پر اللہ کا دین آئے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اس کی منشا اور مراد ہے. یہ سارے کافر مل کر جو کچھ کر لیں اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا. دین تخت پر آئے گا,
लेकिन